بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر اردو۔ معزز ناظرین، یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس پینڈیمک کے اذیت ناک دور کو بخیر و خوبی انجام دے رہے ہوں گے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے تو ادب سے ریلیٹڈ، لیکن اس کی خوبصورتی ایک الگ ہے۔ لفظ ہے اسلوب سٹائل کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو کہتے ہیں، انداز کو کہتے ہیں، ڈھنگ کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جب بھی کوئی تحریر لکھتا ہے ادب کے اندر تو وہ جو تحریر کا انداز ہے، جو اس کا آئیکن بن جاتا ہے، جو اس کی پہچان بن جاتا ہے، اس کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کوئی شعر، جب کوئی تحریر انسان کے سامنے آتی ہے تو اس اسلوب کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی تحریر ہو سکتی ہے۔ تو جب ادب کے اندر کسی تحریر کے اوپر اس کی خوبصورتی کو، اس کے سٹائل کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتیاں سامنے لائی جاتی ہیں تو ادب دوست جو حضرات ہیں وہ اشش کر اٹھتے ہیں۔ لیکن آج میں جسارت کرنے جا رہا ہوں آپ کو اس کتاب کے اسلوب کی خوبصورتیاں دکھانے کے لیے جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو اس کتاب کے اسلوب کا کیا عالم ہوگا جس کا خالق خود خداوند کریم ہے۔ تو اس لیکچر کو سننے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کے اوپر اشش کر اٹھیں گے کہ قرآن پاک کا اسلوب کتنا نایاب اور کتنا خوبصورت ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، آپ نے یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب کے بہت بڑے شاعر تھے وہ اپنی شاعری، اپنی نظموں کو قرآن پاک کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، اور جب قرآن پاک کی دیواروں خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے اور لوگ پڑھ کر اس کے اوپر اپنے آراء دیتے تھے اور اس پر کمنٹ کرتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کو بھی خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا، اور اس کے اوپر جو اب بعد میں رائے لکھی ہوئی دیکھی گئی تو یقیناً وہ کتنا زیرک اور کتنے ذہین لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کے اسلوب کو دیکھ کر، اور کہا کہ لیس ھذا کلام البشر، اور اسی بحر میں کہا جس بحر میں یہ سورت لکھ تھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور سب کے سامنے کوثر، ابتر، ونہر، ابتر کے لفظ آ رہے ہیں، تو اس نے بھی جو اس کے اوپر کمنٹ کیا وہ بھی اسی بحر میں کیا کہ لیس ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی کلام عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یقیناً ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، آگے میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا۔ سورہ کوثر کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا جگہ جگہ مختلف اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے مخاطب ہونے کے انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو جب ہم کوئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غور کرنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک کے اوپر غور کرتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، تو اس کی خوبصورتیاں، اس کے اندر چھپے خوبصورت حقائق اور اس کے اوپر اندر چھپے اسرار و رموز انسان پر آشکار اور منکشف ہوتے رہیں گے۔ یہ جو بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں
یہ اردو زبان میں کم از کم اردو زبان میں پہلی جو ہے وہ ایک تحقیق ہوگی جس کو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے. اردو زبان میں اس کے اوپر پہلے کام نہیں ہوا. اور یہ نظریہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا بیان کرنے جا رہا ہوں. تو اس کے لیے دیکھیے کہ وہ ہے جی قرآن پاک کا عکسی دائروی اسلوب، ایک حیرت انگیز تحقیق. یہ عکسی اور دائروی اسلوب ہے کیا؟ یہ جب ایک بندہ کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک کہانی بیان کرتا ہے اور مختلف مضامین، اس کے کہانی کے اندر مختلف واقعات ہوتے ہیں. اس واقعات کے اندر ایک خاص ترتیب پیدا کرنا، اور ترتیب بھی ایسے کہ جو پہلی بات ہے وہ آخری بات کا عکس ہو، جو دوسری بات ہے وہ سیکنڈ لاسٹ جو بات ہے اس کا عکس ہو، جو تیسری ہے وہ اسی طرح اپنے نیچے سے اس بات کا عکس ہو، اور درمیان میں جا کے وہ ایک سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال بیان کرے. تو اس کو کہا جاتا ہے عکسی یا دائروی اسلوب. یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور کسی مصنف کو اس کے بارے میں کرنا، اور جو اس کو فالو کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ وہ داد وصول کرتے ہیں. لیکن کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے تو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اس طرح کا تحقیق کرنا اور یہ دیکھنا یہ ایک اور آگے والا کام ہے. لیکن آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. یہ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اس پیرامڈ کے ذریعے کہ یہ عکس ہوتا کیا ہے. کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، نیچے سے لے کر آپ اس بات کو ایک کلائمیکس پر، ایک نقطہ عروج پر لے گئے. جب نقطہ عروج پر لے گئے تو وہاں پہ آپ نے جو مرکزی بات کرنی ہے، جو مرکزی خیال، جو پیغام دینا ہے وہ آپ نے دیا، اور اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ ان واقعات کو سمیٹتے ہوئے آپ نے بات کو ختم کر دیا. تو اس کو عکسی اسلوب یا دائروی اسلوب کہا جاتا ہے. میری ڈگلس ایک یورپین رائٹر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور کتاب کا نام تھا دا تھیوری آف سرکلز، دا رنگ کمپوزیشن. دائروں کی دائروی نظریہ اور دائروی کمپوزیشن کسی بھی تحریر کی یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں اس نے بیان کیا تھا. اور پھر اس بیان کو لے کر مسلمانوں نے قرآن پاک کے اسلوب کے اوپر، قرآن پاک کے اس تھیوری کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی، اور اس میں دیکھا کہ قرآن پاک میں یہ جو دائروی نظریہ ہے اور دائروی کمپوزیشن ہے یہ جگہ جگہ چھپی ہوئی ہے، اور کتنی خوبصورت ہے اس کا اندازہ آپ کو یہ آگے چل کے اور دیکھ کے ہوگا. یہ ایک بالکل نئی تحقیق ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا آپ لطف اٹھائیں گے کہ واقعی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کی حفاظت کیسے کی ہے، اور اس کے اندر جو پہلے بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں، اس کے بہت ساری جہات ہیں، اس کی بہت ساری سمتیں ہیں، اور یہ جہات حروف مقطعات کی صورت میں اس کے اوپر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں. ایک ریاضیاتی اسلوب کے حوالے سے اس کے ہو گئی ہے کہ اس میں کتنے حروف ہیں، کتنی زبریں ہیں، کتنی زیریں ہیں، کتنے کلمات ہیں، کتنی آیات ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک سمیٹری ہے، ان کے تعداد بھی ایک فکسڈ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کا ایک خاص ربط ہے. اس کے اوپر بھی بہت بڑی تحقیق ہو چکی ہے. لیکن یہ ایک منفرد تحقیق ہے. ہم سب سے پہلے شروع کریں گے آیت الکرسی. سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک آیت موجود ہے جو آیت حفظ کے نام سے جانی جاتی ہے. حفاظت کے طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سپرد خود کو کر دیتے ہیں. انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے کہ اب مجھے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. تو اس کی ذرا رنگ کمپوزیشن ہم دیکھیں گے. یہ ایک آیت ہے اور اس آیت کے اندر کل 9 جملے ہیں. ان 9 جملوں کے اندر کتنا جو ہے وہ سمیٹری ہے اور کیسی اس کا رنگ کمپوزیشن ہے اس کو آپ دیکھیں, اور اس کو ذرا سمجھنا آسان ہے, پھر ہم آگے چلیں گے. یہ دیکھیں کہ جو پہلا جملہ ہے اس کا عکس ہے 9واں جملہ, آخری جملہ. جو دوسرا جملہ ہے اس آیت کا اس کا عکس ہے 8واں جملہ, اور جو تیسرا جملہ ہے اس کا عکس ہے
7واں جملہ، اور جو چوتھا جملہ ہے اس کا عکس ہے چھٹا جملہ، اور درمیان میں رہ گیا جی 5واں جملہ، 1 4 اس طرف، 4 پہلے والے 4 آخر والے، اور جو درمیان میں جملہ ہے 5واں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرکزی خیال بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں انسانوں کو کہنا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ تو اس کو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جی آیت الکرسی ہے، اس کو میں نے یہ ایروز کے حساب سے دیکھیں، اس کی ترتیب ایروز کے حساب سے ہے، لیکن کیونکہ یہ عکس جس طرح بنتے ہیں اس ترتیب سے اس کے گروپ بنائے A1 B2 C3 اور D4۔ یہ دیکھیں جی A1 یہ پہلی اور آخری جملہ ہے آیت الکرسی کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، کہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائن وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ لفظ حی القیوم، زندہ اور قائم رہنے والا، اور آخری جو ہے اس میں علی العظیم، بلند اور بڑائی والا، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ دوسرا جملہ لا تاخذو سینۃ ولا نوم، سے نہ نیند آئے نہ اونگ اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو سینکڑا جملہ ہے ولا یہودو حفظہما، اس پر بھاری نہیں ان کی نگہبانی۔ کس کی نگہبانی؟ اس کائنات کی نگہبانی۔ کیوں بھاری نہیں؟ کیونکہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جس کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے تو وہ ہر وقت اللہ تعالی وہ ذات اس کائنات کی نگہبانی کر سکتی ہے، اس پر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اس کا جو 7واں ہے وہ ذرا دیکھیں کہ واسع کرسی السماوات والارض، اسی کو کرسی میں ہے زمین اور آسمان۔ اس میں بتایا گیا کہ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور پھر اسی میں بتایا گیا کہ اس کا عکس ہے کہ جو کچھ زمین آسمان اسی کی ملکیت ہے۔ اور آگے جو ہے چوتھی جملہ ہے وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ یہاں وہ مس ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے حکم اس کی سفارش کرے مگر اس کے حکم سے؟ کسی کو اختیار نہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کرے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے، جس کو اجازت دے، جس کو دسترس دے، وہ سفارش کر سکتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا۔ تو اس آیت کا عکس ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہ نہیں پاتے ان کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، اور کسی کو کوئی احاطہ نہیں ہے، بِشَيْءٍ معمولی سا، مِّنْ عِلْمِهِ کسی شے کا جو کہ اس کے علم میں ہے، لیکن اس علم میں سے اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، چاہے تو وہ پورا چاہے وہ دے دے، چاہے جتنا وہ اس کی مرضی ہے، اور چاہے تو وہ کچھ نہ دے۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ بڑا ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ ہے، وہ بہت اچھا نگہبان ہے، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ بالکل اسی کا ہے، اور زمینوں اور آسمانوں کی پوری جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کے سے سفارش کرے، مگر جس کو وہ اللہ تعالیٰ حکم دیں یا جس کو وہ اجازت دیں وہ کرے گا۔ اور اپنے علم میں سے بھی وہ کسی کو کچھ نہیں حصہ ملتا اس کے علم میں سے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے وہ علم دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں آیت الکرسی کا حصہ ہے، لیکن اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو سینٹرل تھیم جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں بتا کے وہ ہے اس آیت کا جملہ نمبر 5، اور وہ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے علم ہے ما بین ان سب چیزوں کا جو ہے درمیان میں، ایدیہم جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ کن چیزوں کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتانے کے لیے مجھے سب علم ہے، بتایا کہ میں زندہ ہوں، میں قائم رہنے والا ہوں، میں بڑا ہوں، میں عظیم ہوں، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسی لیے میں اس کائنات کی نگہبانی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اس کائنات کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے، اور کسی کو یہ جرت نہیں کہ وہ سفارش کرے مگر جس کو میں حکم دوں وہ کرتا ہے۔ کسی کو پاس یہ دسترس نہیں کہ وہ علم حاصل کر لے، مگر جو میری عطا ہے اسی میں سے ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد بتایا کہ کیونکہ یہ ان سب چیزوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ان آگے ہے اور وہ پیچھے ہے۔ تو اس کو میں نے یہ دیکھے ایروز کے ساتھ اوپر سے نیچے کو آیات آ رہی ہیں، اور پھر 5ویں آیت آتی ہے
اور اس کے بعد پھر نیچے سے اوپر کو یہ آیات جا رہی ہیں، تو یہ اسے کہا جاتا ہے رنگ کمپوزیشن یا دائروی اسلوب. تو یہ تھا آیت الکرسی کا دائروی اسلوب. اب اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو خانے بنے ہوئے ہیں اس پوری آیت الکرسی کا ترجمہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایک ایک جملے کا، اور ہر رنگ کا جو ایک جیسے رنگ والا خانہ ہے وہ اپنے اسی رنگ والے خانے کا عکس ہے. اور اس میں یہ سمیٹری دیکھنے کے پہلے جو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، رہنے والا ہے، وہ بلند ہے اور بڑائی والا ہے، اسے نہ نیند آئے نہ اونگ، اس پر بھاری نہیں نگہ بانی، وہ اس کا عکس ہے. اور جو درمیان والا سفید کلر کا جو آ رہا ہے وہ ہے کہ وہ جانتا ہے سب کچھ، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. یہ ایک آئیڈیا، اور اس کو کہا جاتا ہے رنگ کمپوزیشن. اب اس رنگ کمپوزیشن کو ہم دیکھیں گے اردو اور انگریزی زبانوں میں. یہ انگریزی زبان میں بھی اس کی کمپوزیشن بنا دی ہے. جو ناظرین انگریزی زبان میں دیکھنا چاہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ رنگ کمپوزیشن جو ہے انگریزی زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی ہے. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اسلوب ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف. سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے اور تقریباً 2.25 پاروں پر محیط ہے. اس کی کل 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں، اور اس کے اندر سمیٹریز ہیں. اس کے اندر اس کا دائروی اسلوب، اس آپ کو جو ٹیبل ہے اس سے آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے 4 گروپوں میں تقسیم کیا ہے، اے بی سی ڈی. اور اے کا عکس اے ڈیش، بی کا عکس بی ڈیش، سی کا عکس سی ڈیش اور ڈی کا عکس ڈی ڈیش. اے جو ہے گروپ، اس کے اندر 1 سے لے کر 20 تک آیات ہیں، اور جو اس کا عکس ہے اے ڈیش اس کے اندر 285 سے 286 2 آیات ہیں. ان کے میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو موضوع ہے وہ ایمان اور کفر کا تقابلی جائزہ، جو اس کے درمیان لکھا ہوا ہے. ان 2 دائروں کے درمیان جو لکھا ہوا ہے، بیضوی دائرے جو ہیں ان کے درمیان ایمان اور کفر. اگلا جو گروپ ہے وہ بی ہے اور بی ڈیش ہے. بی میں آیت نمبر 21 سے لے کر 39 تک کی آیات شامل ہیں، اور جو بی ڈیش اس میں 254 سے لے کر 284 تک کی آیات شامل. اس میں دیکھیں جو 21 سے 39 اس میں تخلیقات، اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین اور آسمان کو بنایا، کیسے اس جہان کی تخلیق کی، اس کے بارے میں علم ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں علم ہے. اور جو بی ڈیش ہے 254 سے لے کر 284 تک آیات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات اور اقتصادیات کے بارے میں علم دیا ہے. جو سی گروپ ہے وہ ہے آیت نمبر 40 سے لے کر 103 تک، اور سی ڈیش جو ہے وہ 178 سے لے کر 253 تک. جو سی ہے پہلے والا سی گروپ، اس میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے لیے قوانین بتائے، ان کا نفاذ کیا، وہ کون کون سے تھے. اور اس کا جو عکس ہے جو سی ڈیش ہے وہ جو آیات نمبر 178 سے لے کر 253 تک ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے جو مسلمانوں کے لیے قوانین بنائے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. آگے جو ڈی گروپ آ جاتا ہے، اور ڈی گروپ جو آیت نمبر 104 سے 141 تک ہے، ایک سا عکس ہے ڈی ڈیش، اور ڈی ڈیش میں جو آیات شامل ہیں وہ 153 سے لے کر 177 تک ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسے امتحان لیا گیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کی، یہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور جو ڈی ڈیش ہے اس میں مسلمانوں کا کیسے امتحان ہوگا. اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمانوں کو کیسے آزمایا جائے گا. ایک سمیٹری کے ساتھ بتایا گیا ہے ساری چیزوں کو. اور پھر درمیان میں جی سینٹرل آئیڈیا آ گیا جو آیات نمبر 142 سے لے کر 152 میں ہے. اس میں کعبہ کو بطور نیا قبلہ بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو احکامات دیے گئے ہیں. پہلے بتایا کہ سابقہ اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کا تقابلی جائزہ، حضرت آدم کی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں. پھر حضرت موسیٰ نے کیسے اپنی قوم کو قوانین دیا اور انہوں نے کیا اس کا حال کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسے امتحان ہوا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کی. یہ سارے حالات بتانے کے بعد پھر درمیان میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. اور پھر اسی طرح
پھر واپس جاتا ہے کہ حضرت مسلمانوں کا کیسے امتحان ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کیا قوانین دیے، اور پھر تخلیقات کے بارے میں اور اقتصادیات کا علم، اور آخر میں پھر ایمان اور کفر کا تقابلی جائزہ۔ تو ایک یہ سرکل بنتا ہے، ایک دائرہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں کل 286 آیات ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ایک اور دیکھیں، اس کی جو سینٹرل درمیانی آیت ہے وہ آیت نمبر ہے 143، 143۔ جو 143 نمبر آیت ہے وہ اس کی بالکل درمیان والی آیت بنتی ہے۔ اب اس کو ذرا دیکھیں، اور اس میں آپ کو ایک خوبصورتی بتاؤں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آیت نمبر 143 ہے، اس کا ترجمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ آیت بھی بالکل وسطی ہے سورہ کی، اور میں لفظ بھی وسطا، کہ یہ عدل والی امت ہے، درمیان والی امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ جو لوگوں پر، انسانوں پر گواہ بن جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں گے کہ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ مشکل کام ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، ساری باتیں کرنے کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ یہ تم پر حکم ہے، اور یہ کعبہ تبدیل کر دیا گیا، اور کس کے حکم سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم نے جو ہی کرنا ہے، جو جو پیغمبر آخر الزمان کہیں گے، جو تمہارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، آپ نے وہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ سمجھاتے گئے کہ پہلی امتوں نے یہ کیا تو اب تم یہ کرو گے، ان کو ایسے آزمایا گیا، تم کو ایسے آزمایا جائے گا، ان پر یہ قانون نافذ تھے، تم پر یہ قوانین نافذ ہیں، پہلے تخلیقات یہ کی تھیں اور اب تخلیقات یہ ہوں گی، یا یہ ہو سکتی ہیں، یا یہ ہو گئی ہیں، اور یہ آپ کی اقتصادیات کا قوانین ہے، اور پھر بتایا کہ ایمان اور کفر کا تقابلی جائزہ بتایا۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بالکل وسطی آیت اور اس میں وسطا کا ہے۔ تو یہ ہے اس کی رنگ کمپوزیشن۔ اب ان 286 آیات میں سے 4 گروپ بنائے گئے ہیں۔ اب آگے مزید چل کر ان گروپس کے اندر بھی رنگ کمپوزیشن ہے۔ ہر گروپ میں، کسی گروپ اے کے اندر میرا حال 2 رنگ کمپوزیشنز ہیں، کچھ گروپس میں 3 ہے، کچھ میں 1 ہے، تو وہ بھی آگے ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے ہی نہیں بات کر دی گئی، اس کے اندر بھی ایک بڑی سمیٹری ہے، ایک بڑی ترتیب ہے، ایک بڑی خوبصورتی ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی مصنف اس ترتیب کو ملوز خاطر رکھ کر جو ہے وہ کوئی تحریر نہیں لکھ سکتا۔ یقیناً یہ کلام الہی ہے اور الہامی کتاب ہے، اس پہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس بھورا بکرا کے ان 4 گروپس کمبینیشن فکری گروپس ہیں، اور ان کے اندر وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ کسی میں 1 گروپ ہے، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، اور ان کے اندر بھی اسی طرح کی ایک سمیٹری ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے لیکچرز میں آگے مزید اس کے جو سب گروپس ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ جو پہلے گروپ کے اندر جو رنگ کمپوزیشن ہے، جو دوسرے گروپ میں رنگ کمپوزیشن ہے، جو تیسرے گروپ میں رنگ کمپوزیشن ہے، جو چوتھے گروپ میں رنگ کمپوزیشن ہے، اور اس کے اندر کس طرح اس کے اندر بھی ترتیب ہے، اور کس گروپ میں کتنی کمپوزیشنیں ہیں، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس طرح کی فکری علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب کیجئے فکر اردو جہان، اور جڑے رہیے۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔